کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ میں، لاس اینجلس میں، ذرا سوچئے تو صحیح ہو کیا رہا ہے. ان کے احکامات کو مانیں، اس کو سجود کریں، اس کو رکوع کریں. کہتا ہے پھر جنت میں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی درد ہوگا، اور نہ ہی کوئی آگ ہوگی. اسی طرح اسلام میں آگ کو عذاب، آزمائش اور اللہ کی قدرت کے مظاہر کے طور پر بیان کیا گیا ہے. آگ کو مختلف مواقع پر ایک علامت، عذاب اور ہدایت کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے. الف لام میم محمد این علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام میں آگ کو ایک طاقتور علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے. قرآن مجید اور حدیث میں آگ کا ذکر مختلف مواقع پر ہوا ہے جو انسانوں کے لیے ایک اہم پیغام دیتے ہیں. اسلام میں آگ کو دوزخ کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے. دوزخ میں وہ لوگ جو اللہ کی ہدایت کو نہیں مانتے ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہوں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. سورہ بقرہ میں ہے یہ. فرماتے ہیں جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اللہ غنی، اللہ غنی. ذرا سوچے تو صحیح کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ میں، لاس اینجلس میں، ذرا سوچئے تو صحیح ہو کیا رہا ہے. اور دوسری طرف جنت میں بھی آگ کی اہمیت ہے. جنتیوں کے لیے انعامات میں سے ایک بہترین چیز، جنت میں نہ کوئی دکھ درد ہوگا اور نہ ہی آگ ہوگی. اللہ غنی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ فرمانبرداری کریں، ان کے احکامات کو مانیں، اس کو سجود کریں، اس کو رکوع کریں. کہتا ہے پھر جنت میں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی درد ہوگا، اور نہ ہی کوئی آگ ہوگی. بعض اوقات آگ کو آزمائش اور سختی کے حوالے سے بھی ذکر کیا جاتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اور یہ واقعہ ایک بڑی آزمائش ہے اور اللہ کی مدد کا مظہر بھی ہے. کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا. اللہ غنی. اور اللہ نے اپنے حکم پر اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا تو وہ آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی. ویسے تو وہ آگ نظر آ رہی تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ تپش نہیں تھی. اللہ غنی، اللہ غنی. یہ ہے رب کے کرامات. اسی طرح اسلام میں آگ کو عذاب، آزمائش اور اللہ کی قدرت کے مظاہر کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور ہم مسلمانوں کو ہمیشہ اسے بچنے کی کوشش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. قرآن مجید میں آگ کا ذکر کئی بار مختلف سیاق و سباق سے آیا ہے، جس میں اس کا مختلف مفہوم اور استعمال دکھایا گیا ہے. آگ کو مختلف مواقع پر ایک علامت، عذاب اور ہدایت کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے. قرآن میں آگ کے چند اہم ذکر اور ان کے مفہوم کی وضاحت کی جا رہی ہے، جیسا کہ دوزخ کی آگ.
قرآن میں سب سے زیادہ ذکر دوزخ کی آگ کا ہے، جو کافروں اور گناہ گاروں کے لیے عذاب کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوا ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ، سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ کون لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں؟ کئی دنوں سے آگ لگی ہوئی ہے، آگ بجھ نہیں رہی۔ ذرا سوچئے میرا قرآن کیا فرماتا ہے، میرا رب العالمین کیا فرما رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہو گیا، کیوں؟ سوچئے۔ سورہ المحزہ آیت نمبر 4 اور 7 میں ارشاد ہوا ہے، جو لوگ، غور کیجئے گا، جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ جس میں وہ بھسم ہو جائیں گے۔ مال جمع کر کے رکھتے ہیں، یہ بھی میرا وہ بھی میرا، میں کیوں خرچ کروں؟ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو گن گن کر اپنا مال رکھتے ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے بھسم کر دیے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جلا دیے جائیں گے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اس میں غرور کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے بجائے اپنی ذاتی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں۔ آپ کی ہماری کوئی ذاتی خواہشات نہیں ہیں، ہماری خواہش تو وہ ہے جو رب العالمین نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، کئی بار کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ زکوٰۃ دو، صدقہ دو، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھو۔ کیا ہم سب یہ کرتے ہیں؟ آنسر از نو، موسٹلی۔ ضروری کہ سب لوگ یہی کرتے ہوں؟ نہیں، کچھ لوگ ہیں جو نہیں کرتے، بڑے سخی ہیں، جو بے تحاشا اپنا مال جو ہے نا غریبوں، مسکینوں، محتاجوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف تجوڑیاں بھرتے ہیں۔ ان کے لیے ہے، جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ بھسم ہو جائیں گے۔ بھائی خدا کے واسطے تجوڑیاں نہ بھرو، دے دو۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے بندہ تو میری راہ میں خرچ کر، تیری جان مال کی حفاظت میں کروں گا۔ یہ تھوڑی کہا ہے کہ تجوریاں بھر، تیرے مال کی حفاظت میں کروں گا، ایسا ہرگز نہیں کہا۔ اس نے کہا میری راہ میں خرچ کر۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہاری جان مال کی حفاظت میں کروں گا۔ آگ کا استعمال کبھی کبھی گناہ اور نافرمانی کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے بھی کیا گیا ہے۔ سورہ النور میں ارشاد ہوا ہے، سورہ النور آیت نمبر 35 یہاں نور کو آگ کے متبادل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جس کا مقصد ہدایت، علم اور روشنی ہے جو گناہ کی تاریکی کو دور کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگ کا ایک علامتی پہلو بھی ہے،
قرآن میں آگ کو کبھی کبھی علامتی طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال کے نتائج اور اللہ کی قدرت کا شعور دلایا جا سکے. یعنی قرآن میں آگ کو، دہتی ہوئی آگ کو کبھی کبھی علامت کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال کے نتائج اور اللہ کی قدرت کا شعور دلایا جا سکے. اللہ غنی، اللہ غنی. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہدایت دے. اہدنا الصراط المستقیم. اے رب العالمین ہمیں سیدھی راہ پر چلانا. کیونکہ شاید ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں. جو انہوں نے ہدایت ہمیں دی ہے ہم اس سے بھی غافل ہو جاتے ہیں. بس دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے اور اس دہتی ہوئی آگ سے بچائے. جزاک اللہ خیر. الف لام میم محمد این علی. الف لام میم محمد این علی.